الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا اللہم ربنا فرج عنا وعن اخواننا فی غزہ فلسطین كلها اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين وصل وسلم على محمد سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اچھا جی، ہماری تصویراتی حکمت عملی حالیہ تجاویز، یہ نہیں سمجھ میں آیا حالیہ کا یہاں کیا مقصد ہے۔ ہم اسلامی انقلابی، ہم بحثیت ایک انقلابی جماعت، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ریاستی جدوجہد کو اولیت دیں۔ تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں سے مراد جماعت اسلامی ہے، لیکن یہ کہ جو بھی دیگر اسلامی انقلابی جماعت ہوں یا بننے کے لیے تیار ہوں، ان کے لیے بھی یہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جماعت اسلامی تو کہتی ہے ہم انقلابی جماعت نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر وہ نہیں ہے تو ہم انہیں ابھار رہے ہیں کہ وہ ہوں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ریاستی جدوجہد کو اولیت دیں، ہماری جدوجہد سرمایہ دارانہ نظاماتی انضمام کی مکمل تردید، یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں اسیمیلیشن، ضم ہونے کی اور تسخیر پر منتج، تسخیر یعنی اس کو تسخیر کرنے پر منتج ہو۔ اقامت دین کی جدوجہد میں ریاستی اقدام کو ترجیح دینا ہماری شناخت ہے، یعنی ریاست پر زور دینا، جیسے کہ ہم نے کئی بار کہا، مولانا مودودی کا اہم اجتہاد ہے۔ یہی چیز ہم کو اسلامی انقلابی بناتی ہے اور ہمیں دیگر تحریکات اقامت دین سے ممیز کرتی ہے۔ تو صرف ہم اقامت دین کی واحد، تو یہاں جو اقامت دین کا تصور ہے وہ وسیع ہے، جیسے کہ جو شاہ ولی اللہ کے یہاں ہے، ہر چیز اقامت دین ہے، جو دین کے قیام، دین کے کسی بھی شاعر کے قیام اور اس کی رسوخ اور اس کی ترویج پر منتج ہو، چاہے وہ تو مدرسے، یہ بھی اقامت دین ہے، نمازیں، مساجد، یہ بھی اصل اقامت دین تو وہی ہے، اور ریاست وغیرہ اس کے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ 19ویں صدی کی تحریکات جہاد کی پسپائی کے بعد برصغیر کے اسلامی گروہ بندیوں نے یا تو ریاستی جدوجہد سے یکسر، اس کو ہونا چاہیے گروہوں نے یا تو ریاستی جدوجہد سے یکسر پہلو تہی اختیار کی، یا سرمایہ دارانہ ریاستی اور دستوری نظام سے مصالحت اختیار کر لی، پاکستان میں، ہندوستان میں اور بنگلہ دیش، تینوں جگہ پہ۔ پاکستان میں تو زیادہ، کیونکہ وہ ان کی نظر میں ایک یعنی اصولی طور پہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ مولانا مودودی برصغیر کے وہ واحد متکلم اسلام ہیں جن کو اس امر کا پورا ادراک تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی اصل قوت نافذہ سرمایہ دارانہ ریاست ہے، تو ریاست پر زور ان کا ایک مابحل امتیاز ہے، اور گو کہ اس ریاستی تناظر میں ہی تحریک اقامت دین کو مرتب کرنا ناگزیر ہے، لیکن اس کا لازمی مقصد سرمایہ دارانہ نظاماتی تغلب کو منتشر کرنا۔ تو یہ صرف ریاست نہیں ہے، بلکہ وہ سرمایہ دارانہ ریاست بھی ہے، تو سرمایہ داری جو ہے اس کا مابحل امتیاز ہے اس ریاست کا۔ تو سرمایہ دارانہ ریاست کو، تو جو ریاست ہے وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہے۔ اور جس چیز کی وہ محافظ ہے وہ سرمایہ ہے اور سرمایہ داری، اس کے برعکس تو، اور سیاست خود جو ہے قوت کا ارتکاز ہے، تو اس کے اسلامی ریاست اس کے مقابلے میں جو ہے
قوت کا ارتکاز ہے، اس کا مقصد جو ہے اسلام کا قیام ہے، نہ کہ سرمایہ داری۔ تو یہ سرمایہ داروں ریاست جو ہے اس ریاست پر غالب آنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے اندر سے، اور اس کو تتر بتن۔ تو اس ریاست کو قوت جمع کرنی ہے، لیکن اس طور پہ کہ سرمایہ داری جو ہے وہ مغلوب ہو اور اسلام غالب آئے۔ تو اس میں کئی چیزیں ہیں، قوت کا ارتکاز تو ضروری ہے، لیکن اس طرح ہو کہ مطلب یہ ہے کہ قوت کا ارتکاز جو ہے سرمایہ دارانہ ریاست سے کھٹ کر ممکنہ اسلامی ریاست میں مرتکز ہوتا جائے، لیکن اس ریاست کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کی اعلی کار ہو۔ تو اس میں دو چیزیں، ایک تو غیر سرمایہ دارانہ، تو یہ مطلب نیگیٹو ہے لا، دوسرا یہ کہ اسلام، تو یہ جو ہے پازیٹیو ہے، مثبت۔ تو صرف قوت کا ارتکاز برائے قوت کا نہیں، اور ریاست کا غلبہ برائے ریاست کا غلبہ نہیں، بلکہ وہ اعلیٰ ہے اسلام کے غلبے کا، اور اسلام غالب آ نہیں سکتا سرمایہ داری کے غلبے کے بغیر، سرمایہ داری پر غلبے کے بغیر۔ ٹھیک ہے، 1950 کی دہائی سے آج تک جماعت کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ریاستی جدوجہد سے پہلو دہی کرے اور اصلاح فرد اور معاشرے کی جستجو پر اکتفا کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصلاح فرد اور معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ بھی ریاست کے اندر ہی ہوگی، ریاست سے باہر تو نہ فرد ہے نہ معاشرہ ہے۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک مجرد بات ہے، کیونکہ آپ اگر ریاستی جدوجہد نہیں کریں گے تو اصلاح فرد اور معاشرہ بھی نہیں ہوگا۔ اس قسم کا مشورہ دینے والے اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ اصلاح فرد اور معاشرے کا کام تو تمام مسلمین کی جماعتیں کر رہی ہیں، یہ ایک بات ہے۔ اس کی جدوجہد کے نتیجے میں اسلامی انفرادی اور معاشرے کا سرمایہ دارانہ نظام انضمامی عمل بالکل سست نہیں پڑا۔ کیونکہ جو قوت کا ارتکاز ہے وہ ریاست پر ہے، اور ریاست کی قوت جو ہے غیر اسلامی انفرادیت اور معاشرت کو پھیلا رہی ہے، تو آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ جتنی جدوجہد کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ جو ہے قوت کا ارتکاز دوسری طرف کو ہے۔ تو اس قسم معاشرت دینے والی بات کو نظر کرتے ہیں، پاکستان میں دن بدن مخلصین دین جو اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے کی کرتے ہیں، قوت سے محروم اور سرمایہ دارانہ جبر اور تعقل کے اسیر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ سرمایہ دارانہ جبر ہمارے ملک پر غالب ہے، بلکہ عالمی طور پہ بھی غالب ہے۔ سرمایہ ریاست کی تسخیر اور تحلیل کو ممکن، اور سرمایہ دارانہ ریاست کی تسخیر اور تحلیل تو ناممکن ہے، اس کی اصلاح ممکن نہیں۔ اصلاح ممکن اس لیے نہیں ہے کہ وہ ریاست جو ہے اس کا مقصد ہی سرمایہ داری کا غلبہ ہے، اس لیے وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہے۔ تو اب سے اعلیٰ سرمایہ دارانہ ریاست کی اصلاح کس طرح کریں گے؟ مطلب یہ کہ اس کو کہیں گے کہ تھوڑی بہت سرمایہ داری کر، بہت زیادہ نہ کر، یہ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس کی اساس نفس پرستی ہے اور لا الہ انسان کے خبیث کلمے پر رکھی ہوئی ہے۔ نیو کالونیل ریاستیں اسلامی ریاستیں نہیں، سامراج کی باج گزار ریاستیں۔ تو یہ ایک اہم جو ہے ہمارے ہاں مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے ریاست اور اس کی نوعیت میں جو تبدیلی آئی ہے، استعمار اور سامراج کے غلبے کے نتیجے میں، اور اس کے نتیجے میں سرمایہ دار ریاست جو ہے سرمایہ دارانہ بن گئی ہے، اور سامراج کی نظام کے اندر ضم ہو گئی ہے۔ اور دوسرا جو نہیں سمجھتے ریاست اور حکومت کا فرق،
اور اس ریاست پر احکام ان فقہی تصورات کے مطابق لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو بالکل مختلف قسم کی ریاستوں کے لیے بنائے گئے تھے. تو اس کے نتیجے میں وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ریاستیں گو کہ یہ مسلمان چلا رہے ہیں اور ایک مسلمان معاشرے کے ساتھ یہ ریاستیں منسلک ہیں، مثلا پاکستانی ریاست، سعودی ریاست، مصری ریاست. یہ ریاستیں حقیقت میں ریاستیں جو ہیں کافرانہ ریاستیں، کیونکہ یہ سرمایدارانہ ریاستیں. گو کے مطلب اس کے چلانے والے جو ہیں نام کے یا کام کے مسلمان ہی کیوں نہ. اور یہی مودود اجتہاد علماء اس کو اس لیے نہیں سمجھ پاتے اور علماء نے جو مودود پہ اعتراض کیا وہ غلط فہمی پہ اس لیے مبنی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علماء کو خدا کے احکام کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہے یا فقہ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہے، لیکن جو علماء کی غلطی ہے وہ واقعے کو سمجھنے. اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ریاست کی نوعیت بدل گئی موجودہ دور میں، قوت کے اعتبار سے بھی اور حیثیت کے اعتبار سے بھی، اور اس کا تعلق جو استعمار سے ہو گیا. اور وہ ریاست جو ہے ایک ایبسٹریکٹ چیز بھی ہے، لیکن وہ اس کی جو مجرد چیز ہے اس کی تجسیم ہو گئی ہے واقع میں، اور اس کے نتیجے میں وہ ریاست جو ہے ایک تو اس کی قوت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی نوعیت اس طرح ہو گئی ہے کہ وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس بات پر اس لحاظ سے مجبور ہے کیونکہ پورے نظام میں وہ جڑی ہوئی ہے کہ وہ سرمایہ کی محافظ اور اعلی کار ہو، چاہے اس کو مسلمان ہی کیوں نہ چلا رہے. اور اس کے نتیجے میں وہ جو ہے بغاوت اور خروج اور کفر و اسلام کے احکام کو گو کہ اس پہ لگاتے ہیں، لیکن جس واقعے پہ اس کی تنزیل کرتے ہیں وہ واقعہ بالکل اس سے مختلف ہے جو ان کے تصور میں ہے کہ وہ اس پر تنزیل کر رہے ہیں. کیونکہ جیسے کہ امام شاطبی نے فرمایا کہ شرعی احکام کے جو ہے دو رختے ہیں، ایک تو حکم الہی، دوسرا واقعے کے فہم، اور تیسرا اس حکم الہی کا واقعے کے فہم پر تنزیل، یعنی اس پر اطباق کرنا. تو ایک فقی جو غلطی حکم الہی کے سمجھنے میں بھی کر سکتا ہے، واقعے کے فہم میں بھی کر سکتا ہے، اور تنزیل میں بھی کر سکتا ہے. اور آج جو غلطی ریاست کے بارے میں فقہا کو ہے وہ واقعے کے فہم میں، جب واقع فہم کر رہے ہیں تو حکم الہی کی تنزیل میں بھی غلطی ہو رہی ہے. اس لیے نہیں کہ حکم الہی جو بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن وہ حکم الہی جو بتا رہے ہیں وہ بالکل مختلف قسم کے واقعے کے لیے وضع کیا گیا تھا. یہ بنیادی بات ہے. اچھا جی، تو قوت رسن جبر اور تعقل کی اصلاح ممکن نہیں کیونکہ اس کی اساس نفس پرستی اور لا الہ الا اللہ انسان کے خبیث کلمے پر رکھی. نیو کالونیل یا سامراجی ریاستیں اسلامی ریاستیں نہیں ہیں، سامراج کی باج گزار ریاستیں. دوسرا مشورہ جو دیا جاتا ہے، عموماً دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت کو سرمایہ عدل کی جدوجہد تیز کر دینی چاہیے. یہ دوسرا مشورہ جو جماعت اسلامی کے اندر ہے، یہ اصل میں اس کی حکمت عملی ہے، یعنی کہ سرمایہ داران حقوق کے حصول کو ریاستی پیش رفت کا ذریعہ بنایا جائے. یعنی ہم اگر لوگوں کو کہیں گے کہ ہم تمہیں روٹی کپڑا مکان دیں گے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. 2024 کے انتخاب نے ثابت کر دیا کہ یہ ایک ناکام حکمت عملی ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ جو ان کو روٹی کپڑا مکان دیں گے انہی کی طرف جائیں گے. سرمایہ داران عدل کا قیام اہل دین کا مسئلہ ہی نہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے قیام حق ہے.
کوئی تعجب کی بات نہیں کہ سرمایدانہ حقوق کی جدوجہد کے نتیجے میں عوام میں اسلامی جذباتیت نہیں ابھرتی، بلکہ وہ نفس پرست بنتے جاتے ہیں، اور یہ جمہوری عمل کا ایک مقصد بھی ہے اور اس کا نتیجہ بھی ہے۔ عوام میں نفس پرستی کے فروغ کو جواز مل جاتا ہے۔ عوام سرمایدانہ حقوق کی جدوجہد کے نتیجے میں اسلامی شعار قبول نہیں کرتے کہ آپ نافرست ہوں گے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے۔ اسلامی جماعتیں جو حقوق کی جدوجہد کرتی ہیں عوام کی قریب آتی چلی جاتی ہیں، عوام ان جماعتوں کے قریب نہیں آتے۔ ایسی اسلامی جماعتیں بتدریج سیکولرائز ہو جاتی ہیں، سیکولر بنتی جاتی ہیں، جیسے ترکی میں ہوا۔ تو اس کے جو دیندار حامی اردوغان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ تم نے جو ہے پل بنائے یا ترقی کی، بلکہ ہم نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ تم غزہ کی حفاظت کرو گے، لیکن یہ کہ وہ نہیں سمجھے کہ اردوغان کا یہ مقصد کبھی نہیں تھا۔ اسلامی جماعتوں کی سیکولرائزیشن کا یہ عمل تیزی سے ترکی اور تیونس کی جماعتوں میں مدت دراز سے جاری ہے، تو اس لیے وہ غزہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا ان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ اگر وہ اٹھائیں گے تو لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن ان کی ساری بنیادی جو ہے لوگوں کو قربانیوں ساری بنیادی یہ ایک تھی، لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آؤ گے تو تمہیں ماشاءاللہ ترکی کو ہم جنت بنا دیں گے۔ تو وہ ظاہر ہے وہ ترکی کو جہنم تو نہیں بنانا چاہتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی قربانیوں کو جب کیونکہ قربانیاں آپ دیں گے تو پھر تو بم بھی سہنے پڑیں گے اور فاقہ کشی بھی سہنے پڑے گی، جیسے کہ غزہ میں ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو تیار ہی نہیں کیا۔ آپ ان کو بولتے رہ گئے جناب ہمارے پیچھے آؤ تو ہم آپ کو یورپ بنا دیں گے، یہاں پاکستان میں اور ترکی میں اور تیونس میں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔